کل شب کہاں تھے تم؟ دادا جان کی کرخت اور غصے سے کانپتی ہوئی آواز حویلی کے وسیع اور پرتعیش لاؤنج میں ایک سرد ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ رات کی اس پہر خاموشی اتنی گہری تھی کہ ان کی کڑک دار آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ زاویہ نے انتہائی بے نیازی سے اپنی گردن کھجائی اور ایک سرد نگاہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک اور فاتحانہ غرور تھا، اور جس کی زبان پر کافی دیر سے کھجلی ہو رہی تھی۔ کلب میں لڑکیوں کے لیے ڈانس کر رہے تھے۔ لاریب نے انتہائی سکون سے بم پھوڑا اور زاویہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خونی رنگ اترا۔ اسے لاریب کو ایسی فاتحانہ نظروں سے گھورا جیسے اسے وہی کچا چبا جائے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ دادا جان کو اپنے ماتھے کی رگیں تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کا قابل فخر پوتا جس پر وہ اندھا اعتبار کرتے تھے، اس کی یہ حرکتیں ان کے کسی گہرے صدمے سے کم نہیں تھی۔ 2 دن پہلے تو اس نے لاریب سے نکاح سے صاف اور حتمی انکار کیا تھا، اور آج وہ لڑکی سود سمیت اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ سچ دادا جان، یہ دیکھیں۔ اسے تیزی سے اپنا موبائل دادا جان کی آنکھوں کے بالکل سامنے کر دیا، جس کی اسکرین پر زاویار کی رنگین تصویریں جگمگا رہی تھی، جس میں وہ واقعی لاپرواہی سے ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم حلال کو ٹھکرا کر حرام کو منہ لگا کر آج شام کو ہی لاریب سے تمہارا نکاح ہوگا۔ دادا جان کا حتمی و غضبناک فیصلہ سن کر لاریب کا اپنا سانس گلے میں اٹک گیا۔ وہ تو صرف اپنے دادا جان کی نظروں میں ذلیل کروانا اسے چاہتی تھی، مگر پاسا تو پوری طرح اسی پر ہی الٹ گیا تھا۔ چونکہ زاویار کے لبوں پر ایک خطرناک اور انتہائی سرد مسکراہٹ لگی۔ اس جنگ کا آغاز کچھ روز قبل ہوا تھا، جب حویلی کے وسیع اور سرسبز لان میں صبح کی نرم اور سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اور دادا جان اپنے مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے گہری سوچ میں گم تھا۔ ان کی نظریں لان کے دوسرے کونے میں جمی تھی، جہاں 19 سالہ لاریب مالی بابا کے ساتھ الجھ رہی تھی، اور ان کی محنت سے لگائی گئی کیاریوں سے جان بوجھ کے سرخ اور پیلے پھول توڑ کر انہیں زچ کر رہی تھی۔ دادا جان کے لوگوں پر اسے دیکھ کر ایک بے ساختہ اور شفیق مسکراہٹ۔ وہ لڑکی ان کی جان تھی، ان کی دھڑکنیں اس معصوم سی جان میں بستی تھی۔ لاریب کی زندگی بظاہر جتنی شوق اور چنچل نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی محرومیوں کا شکار تھی۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کا سگا باپ وقاص اسے تنہا چھوڑ کر دبئی چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے ایک انتہائی کم عمر اور جوان لڑکی سے دوسری شادی کر لی اور وہیں کی مستقل رہائش اپنا لی۔ وقاص نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کی معصوم سی بیٹی پیچھے کس حال میں ہے اور کیسے بڑی ہو رہی ہے۔ تب دادا جان نے اپنی اس یتیم اور بے سہارا بیٹی پوتی کو اپنی مضبوط سینے سے لگا لیا اور اس کی پرورش کا سارا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ انہوں نے وقاص کی بے حسی اور لاپرواہی کے کبھی معاف نہیں کیا، اور لاریب کو ماں اور باپ دونوں کا بھرپور پیار دے کر پالا تاکہ اسے کبھی اپنی تنہائی کا احساس نہ ہو۔ انہیں اتنی ہی عزیز تھی اور جان سے پیاری تھی جتنا کہ ان کا قابل فخر پوتا زاویار نعمان علوی انہیں عزیز۔ زاویار بظاہر تو ملک کا ایک بہت بڑا کامیاب اور سخت کے بزنس مین تھا، جس کا نام سن کر مارکیٹ کے بڑے بڑے مگرمچھ راستہ چھوڑ دیتے تھے، مگر حقیقت میں وہ کیا تھا، یہ بات اس کی ذات کے تاریک اور پرسرار حصوں میں دفن تھی۔ بچپن سے ہی لاریب اور زاویار کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی، دونوں جیسے ایک دوسرے کی ضد میں تھے۔ زاویار اس سے پورے 9 سال بڑا تھا، اور بچپن سے ہی اس کے سنگ شرارتیں کرنا، اسے نتنے طریقے سے تنگ کرنا، اسے سب سے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چوٹ موٹ روک دادا جان سے زاویار کو ڈانٹ پڑوانا لاریب کا سب سے پسندیدہ اور مرغوب مشغلہ تھا۔ زاویار اپنی انتہائی سنجیدہ پارو اور خاموش طبیعت کے باعث ہمیشہ اس چھوٹی سی آفت سے دور بھاگتا تھا، مگر لاریب بھی جیسے قسم کھا کر اس کے پیچھے لگی رہتی تھی اور اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ آج بھی دادا جان اسے تتلیوں کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر سوچ رہے تھی کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا۔ کل کی وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی آج جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اور اب دادا جان کو لاریب کی شادی اور اس کے محفوظ مستقبل کی فکر اندر ہی اندر دمک کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا بہت ظالم اور مطلب پرست ہے، اور وہ اپنے جیتے جی اسے ایک انتہائی محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتے تھے، جہاں اس کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ ابھی وہ انہی گہری سوچوں میں گم تھے کہ اچانک ان کے پاس رکھے میز پر موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر اپنے بیٹے وقاص کا نام جگمگاتا دیکھ ان کے ماتھے پر گہری
सिलवटें पड़ गई। पूरे 19 साल बाद ये नंबर देखकर कोई खुशी या अपनायत का एहसास नहीं हुआ था, बल्कि एक अजीब सी कोफत और शदीद बेजारी का एहसास उनके दिल में छा गया था। उन्होंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ वक्कास की हद से ज़्यादा पुरजोश और चिकनी चुपड़ी आवाज़ सुनाई दी। दादाजान ने बहुत सर्द और खुरदरे लहजे में उनको सलाम का जवाब दिया। फिर वक्कास की अगली बात सुनकर उनके बूढ़े सीने में जैसे गुस्से और नफरत की एक भड़कती हुई आग सुलग उठी। वक्कास बड़े फखर और लालच भरे अंदाज में बता रहा था, बाबा जान, मेरी बीवी का सगा भाई जमाल जो दुबई में है, उनके साथ सेटल है और एक अच्छा कारोबार चला रहा है। वो अब एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता है। वक्कास ने मजीद कहा, उन सबकी दिली ख्वाहिश है कि लारेब की शादी जमाल से कर दी जाए, ताकि लारेब भी ब्याह कर उनके पास दुबई में ही आ जाएगा और ख़ानदान की बची खुची बच्ची ख़ानदान में ही रहेगी। और बहुत जल्द जमाल लारेब को देखने और रिश्ता पक्का करने पाकिस्तान आ रहा है। दादाजान के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन उनके शदीद गुस्से और जब्त के बावजूद कांपने लगा। उनका चेहरा गज़ब से सुर्ख हो गया। 19 साल तक शख्स को एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी की याद नहीं आई। उसे एक बार भी पलट कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस हाल में बड़ी हो रही है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसने क्या पहना है। और आज जब उसे अपनी चलाक बीवी के भाई के लिए एक मुफ्त की खादमा और ताबेदार पाकिस्तानी लड़की की ज़रूरत पड़ी, तो उसे अचानक अपनी वो भुलाई हुई बेटी याद आ गई। दादाजान का दिल चाहा के वक्कास का गला दबा दे, उसका सारा खरूर खाक में मिला दे। उन्होंने इंतहाई सख्त, काटदार और दो टोक लहजे में वक्कास को शट अप कॉल दी और उसे खबरदार किया कि वो लारेब के साय से भी करीब पटकने की कोशिश न करे, और जोर से फ़ोन बंद कर दिया। अपने बेटे की मक्कारियों से पहले ही वो तनफ़र हो चुके, मगर आज उसकी इंतहा दर्जे की खुदगर्जी देखकर उनके दिल में वक्कास के लिए रही से मोहब्बत और हमदर्दी भी हमेशा के लिए दफन हो गई थी। अब उन्हें हर हाल में लारेब को सिक्योर करना था, उसे वक्कास और उसकी चालाक बीवी के गंदे अज़ाइम और चंगुल से बचाना था। उनके ज़हन में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम उभरा जो लारेब के आगे एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो सकता था, जिसे दुनिया की हर आफत और बुरी नज़र से बचा सकता था। और मजबूत तरीन साहस सिर्फ और सिर्फ ज़ावेर अलवी का। दादाजान ने एक लम्हा भी ज़ाया के बगैर उसी वक्त अपने खास मुलाजिम को बेचकर ज़ावेर को अपने स्टडी रूम में बुलवाया, क्योंकि उस अहम और हसास मामले में मजीद ताख़ीर नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद स्टडी रूम का बाहरी और मुनकश दरवाज़ा खुला और ज़ावेर अपने मखसूस स्याह स्लीपी सूट में मलबूस हमेशा की तरह एक बारोब संजीदा और इंतहाई सर्द चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी लंबी जोड़ी कामत और पुरकशी शख्सियत में एक ऐसा पुरस्कार रोब था जो सामने वाले के अल्फाज छीन कर उसे खामोश करवा देता। मगर दादाजान के सामने वो भाई हमेशा बाअदब रहता था और उनकी बेहद इज्जत करता था। उसने आकर खामोशी से दादाजान के सामने पड़ी कुर्सी संभाली और उनके चेहरे पर छाई गहरी परेशानी का सबब पूछा। दादाजान ने एक बहुत गहरा और थका हुआ सांस लिया और बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के सीधा लारेब की शादी और वक्कास की काल का तज़किरा छेड़ दिया। ज़ावेर खामोशी से सिर्फ सुनता है। उसके चेहरे पर वक्कास की खुदगर्जी सुनकर शदीद नागवारी और तंज के ताफुरात उभरे थे। वो भी अच्छी तरह जानता था कि वक्कास कितना खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान है। वो लारेब को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ज़ावेर को लारेब से हमदर्दी तो महसूस हुई, मगर इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं था कि वो खुद को किसी बिलावजह की मुसीबत में डाल ले। दादाजान, क्या हो गया आपको? वो है ही कितनी नमूनी और आप उसको मेरे साथ बांधने का सोच है। ज़ावेर ने जैसे ही दादाजान की जुबान से अपने और लारेब के निकाह की तजवीज़ सुनी, वो खत्ते से उखड़ गया और झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। दादाजान, मुझे तो उसकी परवरिश करते ही सारी उम्र गुजर जानी, कोई लड़की नहीं, चलती फिरती मुसीबत है। लारेब की हरकत और स्नात किसी भी तरह एक बाशऊर लड़की जैसी नहीं थी, और आप उसे मेरी बीवी बनाने का सोच रहे हैं। दादाजान ने उसे तहम्मुल से बैठकर बात मेरी सुनने का इशारा किया, उसे समझाने की भरपूर कोशिश की। बेटा, अपने दादाजान की बात पर ठंडे दिल से गौर करो लारेब, बहुत अच्छी लड़की है और वो सुलझी हुई लड़की है, हमारा अपना खून है और मुझे तो शुरू से ही वो बेहद पसंद है। तुम्हारी वालदा भी उसे मना लेंगी और वो घर को अच्छे से संभाल लेगी। दादाजान, अगर उसको सुलझापन कहते हैं तो फिर मुझे बताएं कि बिगड़ा हुआ किसे कहते हैं।
مجھے تو اس کی شکل سے بھی شدید کوفت ہوتی ہے، اور اسے آپ ساری زندگی کے لیے میرے پلے باندھنا چاہتے ہیں؟ زاویر کا لہجہ انتہائی سرد اور ٹوک ٹوک تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی اور غصے سے ٹہلنے لگا۔ اپنی بات جاری رکھی، ہرگز نہیں دادا جان، میں شادی کسی قیمت پر نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے دوستوں اور اپنے ہائی کلاس بزنس سرکل میں اپنا مذاق نہیں بنوانا۔ اس کارٹون کو اپنے ساتھ ہی جا کر مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گیا ہے۔ اس کی حرکتیں اور اس کا بچپنا میری زندگی عذاب کر دے گا۔ زاویر کی تلخ اور کاٹدار باتیں سن کر دادا جان حیران رہ گئے۔ اپنے زاویر سے اتنی سخت اور دو ٹوک رد عمل کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ انہوں نے زاویر کو غصے سے گھورا اور اسے اپنے فیصلے کا پابند کرنا چاہا، مگر زاویر آج کسی بھی صورت جھکنے یا ماننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس چھوٹی سی نمونی سے نکاح نہیں کرے گا۔ دادا جان نے دل میں تہیہ کر لیا تھا، پہلا ریب اگر اس گھر سے جائے گی تو صرف اور صرف زاویر کے نام کے ساتھ پوری عزت سے جائے گی، ورنہ وہ وقاص کی گٹیا سازشوں کا شکار ہو جائے گی، اور وہ جیتے سی ایسا ہونے نہیں دے رہے۔ باپ بیٹے کی اس بحث نے پورے اسٹڈی روم کی ماحول کو انتہائی کشیدہ کر دیا تھا۔ زاویر غصے سے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا کہ دادا جان اس کی پشت کو دیکھتے اپنے ارادے کو مزید پختہ کر رہے تھے۔ زاویر غصے سے تل ملاتا اسٹڈی روم کا باہری دروازہ بند کر کے نکلا اور لمبے لمبے ڈگ برتا سیدھا اپنے کمرے کی بالکنی میں آ گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے اور تناؤ کی گہری سلوٹیں نمایاں تھیں، اور وہ بے دردی سے اپنے گنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اسے دادا جان کی ضد پر شدید پیش آ رہا تھا۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا عادی تھا، اور یہ اچانک کسی اور کی مرضی سے اس پر مسلط کیے جانے سے کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب پلٹ کر دیکھا تو اس کی والدہ بیگم نائلہ چہرے پر نرمی اور فکر مندی لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ سیدھی چل کر اس کے پاس آئے اور بڑی محبت سے اس کے تنے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زاویر نے گہری اور بوجھل سانس لی اور رخ موڑ کر دوبارہ لان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کس مقصد کے لیے اس کے پاس آئی۔ تمہیں دادا جان کے سامنے اتنا سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا زاویر، بیگم نائلہ نے بہت نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ تمہارے بزرگ ہیں اور ان کے ہر فیصلے میں تمہاری اور اس گھر کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ زاویر نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما، آپ جانتی بھی ہے نا کہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ وہ میری زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس کا اور میرا زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیگم نائلہ مسکرائی اور اسی بازو سے پکڑ کے کمرے میں رکھی صوفے پر بیٹھا، خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زاویر، تعریف کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، اور دل کی بہت صاف اور معصوم بچی ہے۔ اس کی وہ معصومیت اور بے ساختگی تو اس گھر کی رونق ہے۔ زاویر نے تنزیہ انداز میں سر ہلایا۔ ماما، آپ اس آفت کو سوم کا نام مت دیں، اس میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اس کا سارا دن تتلیوں کے پیچھے بھاگنے اور ملازموں کو تنگ کرنے میں گزرتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسی جیون ساتھی چاہیے جو میرے شانہ بشانہ چل سکے، جو میرے آفس اور میرے سماجی حلقے کو سمجھ سکے، اور وہ تو ایک چلتی پھرتی مصیبت ہے۔ آپ کو اس کا وہ کارنامہ تو یاد ہی ہوگا نا جس نے پچھلے ہفتے انجام دیا تھا۔ بیگم نائلہ نے سوالیہ مگر دلچسپی بڑی نظروں سے دیکھا۔ زاویر نے دان پیستے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے میرے جم کے 14 شیک کے ڈبے میں کسی ہوئی لال مرچیں ملا دی تھی ماما۔ میں نے جیسے ہی وہ شیک پیا، میرا گلا اور سانس کی نالی 2 دن تک جلتی رہی تھی۔ کیا ایک باشعور اور سلجھی ہوئی لڑکی ایسے ہی جاہلانہ حرکتیں کرتی ہے؟ بیگم نائلہ کے لبوں پر زاویر کی بات سن کر بے ساختہ بے اختیار سے مسکراہٹ ابھر آیا، اور پھر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی اور ہلکے سے ہنس پڑی۔ زاویر نے شدید ناگواری اور غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مما، میں یہاں اپنی برباد ہوتی زندگی کا رونا رو رہا ہوں، آپ ہنس رہی ہیں؟ بیگم نائلہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا اور بڑی شفقت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زاویر بیٹا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں وہ کرتی، اس میں بچپن ہے، وہ چھوٹی ہے، اور اس نے ہمیشہ تمہیں تنگ کر کے ہی تمہاری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تم خود تو اتنے سنجیدہ اور خاموش طبع ہو کہ وہ تم سے بات کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہاری یہی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تو
اس کی زندگی میں توازن لائے گا جب وہ ایک ایسے رشتے میں بندھے گی اور تمہارے جیسے سمجھدار انسان کے ساتھ رہے گی تو وہ خود بخود ذمہ دار بن جائے گی. کیا تم اس کی معصومیت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تم ہی تو ہو جو اسے دنیا کی اونچ نیچ سکھا سکتے ہو, اسے ایک مکمل عورت بنا سکتے ہو. زاور نے اپنا ہاتھ اپنی ماں کی گرفت سے چھڑایا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. مما, میں کوئی ٹریننگ سکول نہیں چلا رہا. ایک ضدی اور بگڑی ہوئی بچی کو سدھارنے کی ذمہ داری اٹھا. میں دن بھر آفس کی سیاست اور الجھنوں میں کھڑا رہتا. جب میں تھک ہار کر گھر آؤں تو مجھے سکون چاہیے. مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میری تھکن اتارے, نہ کہ مجھے یہ دیکھنا پڑے کہ آج اس نے کس کے جوتوں میں گلو لگا دیا یا کسی کے کانوں میں نمک تیز کر دیا. میں کسی بھی قیمت پر لارے کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا. آپ اور دادا جان یہ بات جتنی جلدی سمجھ لینا اتنا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. زاور نے بات کی اور غصے سے الماری کی طرف پڑ گیا. بیگم نائلہ ایک گہری اور سرد آہ بھر کے رہ گئی تھی. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زاویار کو اس وقت سمجھانا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے. وہ خاموشی سے اٹھی اور بھوجل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی. دروازے کے بالکل باہر دیوار کے ساتھ لگی لاریب بک بنی کھڑی تھی. اصل میں تائمی کے لیے ان کی پسندیدہ کتاب ڈھونڈنے ادھر آئی تھی, مگر دروازہ ہلکا سا کھلا ہونے کی وجہ سے اسے زاویار اور بیگم نائلہ کی پوری گفتگو لفظ پر لفظ سن رہی تھی. اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتاب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اس کا دل کسی نے جیسے پوری طاقت سے مٹھی میں دبوچ لیا تھا. لاریب کے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن اور درد اٹھا تھا. وہ بچپن سے زاویار کے پیچھے بھاگتی تھی, اسے ستاتی تھی, مگر اس شرارت کے پیچھے کبھی کوئی بغض یا نفرت نہیں تھی. وہ تو بس اس مغرور اور روبدار انسان کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتی تھی. وہ لاشعوری طور پر زاویار کی شخصیت سے بے حد متاثر تھی. اس کی خاموشی اور اس کا وقار لاریب کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا, مگر آج زاویار کے ان شفاق الفاظ نے اس کی ساری معصومیت اور امیدوں کو کچل کر رکھ دیا تھا. چلتی پھرتی مصیبت, عقل سے پیدل آفت, یہ وہ الفاظ تھے جو زاویار نے اس کے لیے استعمال کیے تھے. لاریب نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو سختی سے دانتوں تلے دبا خاموشی سے الٹے قدموں وہاں سے پلٹ کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر کے فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اسے اپنی ذات اتنی حقیر اور بے وقت کبھی نہیں لگی تھی جتنی آج زاویار کے الفاظ نے اسے محسوس کروائی تھی. وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اپنے آنسوؤں سے بھیگے لال چہرے کو دیکھنے لگی. کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو زاویار جیسے انسان کو متاثر کر سکے؟ اس سسکیوں کے درمیان خود سے سوال کر رہی تھی. اس کے ذہن میں بار بار زاویار کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ اسے ایک ایسی بیوی چاہیے جو اس کے ہائی کلاس حلقے میں اٹھ بیٹھ سکے. یہ خیال آتے ہی لاریب کے اندر بہتے آنسو اچانک تھمنے لگے. مایوسی اور دکھ کی جگہ پہ ایک شدید قسم کی توہین اور غصے نے لے لی تھی. اس نے بے دردی سے اپنے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک اور ضدی چمک ابھر آئے. مسٹر زاویار الوی, تم خود کو بہت بڑا اور پارسا انسان سمجھتے ہو نا. تم سمجھتے ہو کہ تم بہت اعلیٰ ہو اور میں تمہارے معیار سے گھری ہوئی. اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ جسے تم آفت اور مصیبت کہہ رہے ہو نا وہ کیا کر سکتی ہے. اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک حتمی فیصلہ کیا. اس کے دل میں محبت یا ستانے کی خواہش نہیں تھی بلکہ اب بدلے اور انتقام کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی. لاریب نے پچھلے کچھ عرصے سے زاویار کی حرکات و سکنات کو بہت غور سے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا. وہ دیکھتی تھی کہ زاویار اکثر رات کے حویلی سے باہر جاتا ہے اور صبح سویرے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ ہوتی ہے. اس کے لباس سے کبھی کبھار ایسی غیر مانوس سی مہک آتی تھی جو کہ حویلی کے پروقار ماحول سے بالکل الگ تھی. لاریب کے ذہن میں شک نے جڑ پکڑ لی تھی کہ یہ شخص جتنا شریف اور اصول پسند نظر آتا ہے حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں یہ ضرور کوئی ایسا گل کھلاتا ہے جو کہ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے. لاریب نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ زاویار کا ہی مقربہ چہرہ سب کے سامنے لا کر آئے گی تاکہ دادا جان کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ہیرے جیسا پوتا اصل میں کیا چیز ہے. اسے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اپنی سب سے قریبی اور منہ بولی بہن جیسی دوست ردا کا نمبر ملایا جو کہ اس کے ہر پاگل پن میں اس کے برابر کی شریک ہوتی تھی. ردا,
آج رات ہم نے ایک اہم مشن پر جانا ہے۔ لارب کی آواز میں ایک جاسوسوں والی سنسنی اور عجیب سا جوش تھا۔ تم بس تیار ہے نا؟ رات کے 12 بجے میں اگبی دروازے سے نکلوں گی اور ہم اس مغرور زاور کا پیچھا کریں گے۔ ردا جو دوسری طرف آدھی نیند میں تھی، وہ سن کے بڑھا کر اٹھ بیٹھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم لارب؟ رات کے 12 بجے ہم 2 لڑکے اس خرانٹ اور غصے والے زاور کا پیچھا کریں گی؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ ہمیں کچا چبا جائے گا۔ عائدہ کی آواز میں خوف اور گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ حانف نے ایک سرد اور پرعزم لہجے میں جواب دیا، تم ڈرپوک ہی رہنا زندگی بھر۔ اگر تم نہیں آنا چاہتی تو مت آؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ مجھے آج ہر حال میں اس بندے کا پردہ فاش کرنا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ پارسا لاٹ صاحب رات کو کس ہائی کلاس سرکل میں جا کر عیاشی کرتا ہے۔ عائدہ کو لارب کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی اور اسے گھبراتے ہوئے ہاں کر دی۔ رات کے طویل اور تاریک سائے پوری حویلی پر چھا چکے تھے۔ ہر طرف ایک گہری اور پرسکون خاموشی تھی۔ چلاریب سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر ایک بڑا سا مفلر لپیٹے دبے پاؤں حویلی کے اگبی دروازے کی طرف بڑھے۔ وہ بالکل ایک سپائی گرل لگ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سینے کی پسلیاں توڑنے کو بےتاب تھی، مگر اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ چپتی چھپاتی گراج تک پہنچی جہاں زاویار کی شاندار کالی لینڈ کروز کھڑی تھی۔ لارب نے بڑی ہوشیاری سے پچھلا دروازہ کھولا اور سیٹ کے نیچے فرش پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ردا بھی کانپتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ لارب نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا لیا۔ ٹھیک 1 بجے زاویار کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ سیاہ لیدر جیکٹ میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسراریت تھی۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے حویلی سے باہر نکالی۔ گاڑی شہر کی سنسان اور چوڑی سڑکوں سے ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ لارب اور ریتا پیچھے سانس روکے پڑی تھی۔ انہیں باہر کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ زاویار شہر کے کسی پوش اور دور افتہ علاقے کی طرف جا رہا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے طویل اور اذیت ناک سفر کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ لارب نے چند سیکنڈ انتظار کیا اور پھر احتیاط سے سر اٹھا کر شیشے سے باہر جھانکا۔ سامنے ایک بہت بڑی اور جگمگاتی ہوئی عمارت تھی جس کے باہر باؤنسرز کھڑے تھے اور مختلف رنگوں کی تیز روشنیوں سے وہ جگہ نہا رہی تھی۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا اور انڈر گراؤنڈ کلب تھا جہاں صرف ایک ایلیٹ کلاس کی رسائی تھی۔ لارب نے ردا کو اشارہ کیا اور وہ دونوں خاموشی سے گاڑی سے اتر کر اندھیرے کا سہارا لیتی ایک بڑے سے گروپ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کلب کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی لارب کے ہوش اڑ گئے۔ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی مغربی میوزک، سگریٹ اور شراب کا دھواں، تیز اور مدم ہوتی نیون لائٹس اور ہر طرف بے خودی کے عالم میں ناچتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں۔ یہ وہ دنیا تھی جس کا تصور بھی لارب کے پاکیزہ ذہن میں نہیں تھا۔ وہ گھبراہٹ اور حیرت سے چاروں طرف زاویار کو تلاش کرنے لگے۔ پھر اچانک اس کی نظر کلب کے بالکل درمیان میں بنے ایک بڑے اور روشن سٹیج پر پڑی، اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے لارب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سامنے سٹیج پر زاویار موجود تھا، مگر یہ وہ زاویار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ ایک بے باک اور الہڑ شخص تھا جس کی لیدر جیکٹ کی بٹن کھلے تھے اور وہ ایک انتہائی مختصر اور بولڈ لباس پہنے ہوئے غیر ملکی لڑکی کے ساتھ بہت بے تکلفی سے ڈانس کر رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے اور زاویار کے چہرے پر ایک شیطانی اور بے فکر سی مسکراہٹ تھی۔ اس لڑکی کی باتوں پر کہکے لگا رہا تھا اور پورے ماحول کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ حارب کا خون جیسے روگوں میں چھم گیا۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے حویلی میں شرافت اور اصولوں کا بھاشن دے رہا تھا، جو لارب کو اس کے بچپنے پر تانے دے کر ذلیل کر رہا تھا، وہ اس وقت ان گندی لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ لارب کی حیرت اب ایک شدید اور کھولتے ہوئے غصے میں بدل گئی تھی۔ اس ردا کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ ردا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ دیکھو اسے ردا۔ لارب کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ ہے اس کا وہ ہائی کلاس سرکل جس میں میرے جیسی لڑکی فٹ ہی نہیں آ سکتی۔ خاص تو میں اس کو ایسا بے نقاب کروں گی نا کہ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ لارب نے تیزی سے اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکالا اور کیمرہ آن کر کے زوم کیا۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور زاویار کی اس لڑکی کے ساتھ انتہائی قریب اور بے تکلفانہ انداز میں ڈانس کرتے ہوئے درجنوں تصویریں کھینچ لی۔ کیمرے کا فلیش تو بند تھا،
मगर तस्वीरें इतनी वाज़ेह और रोशन थी कि जावियर का मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो लड़की बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे। लारीब ने तसल्ली बख्श सबूत इकट्ठा करने के बाद अपना मोबाइल जेब में डाला और रिदा को खींचते हुए क्लब के अगबी दरवाजे से बाहर निकला। उसकी आंखों में अब कोई दुख या आंसू नहीं थे, बल्कि इंतकाम की वो आग थी जो कल सुबह हवेली के पुरसुकून माहौल को जलाकर राख करने वाली थी। वो जानती थी कि अगली सुबह जब वो ये तस्वीरें दादाजान के सामने रखेगी तो जावेर के सुरूर और पारसाई के महल का क्या अंजाम होने वाला था। सुबह का सूरज हवेली के लॉन में पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर नाश्ते के कमरे में एक अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस हो रहा था। दादाजान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे चाय का घूंट भर रहे थे। बेगम नाला मुलाजमों को नाश्ता लगाने की हदायत दे रही थी और जावेर अलवी हमेशा की तरह अपने सियाह लिबास में मलबूस इंतहाई संजीदगी से अपनी टैबलेट पर कुछ देख रहा था। लारेब सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो उसकी चाल में एक अजीब सा गुरूर और चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसे रात भर झाँक कर अपने इस मिशन की कामयाबी पर खुद को दाद दी थी। वो आकर अपनी कुर्सी पर बैठी और जाहिदा की तरफ एक काटदार निगाह डाली। जावेद ने अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। लारिब ने एक गहरी सांस ली और अपना मोबाइल फोन मेज पर रखकर दादाजान की तरफ देखा, जो कि अखबार के सफाहत पलट रहे थे। दादाजान ने अखबार नीचे किया और अपनी ऐनक दुरुस्त करते जावेर की तरफ देखा, जो कि इंतहाई पुरसुकून अंदाज में कॉफी का मग उठा रहा था। कल शब कहाँ थे तुम? उनके लहजे में एक अजीब सी सख्ती थी जो जावेर ने फौरन महसूस कर लिया। जावेर ने बहुत सुकून से कॉफी का मग नीचे रखा और अपनी गर्दन खुजाते हुए इंतहाई आम से अंदाज में जवाब दिया, दादाजान, कल रात मेरी एक बहुत अहम बिजनेस मीटिंग थी क्लाइंट्स के साथ, और वो मीटिंग काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैं वहीं से अपने अपार्टमेंट में चला गया था। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उसका लहजा इतना पुरएतमाद था कि कोई भी धोखा खा जाता, मगर इससे पहले कि दादाजान कुछ बोलते लारेब की आवाज़ कमरे में गूंजी। बिजनेस मीटिंग थी या क्लब में लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे मिस्टर जावेर अल्दी? लारेब की इन तलख और सीधे अल्फाज ने कमरे में मौजूद हर शख्स को हिला कर रख दिया। बेगम लाला के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची और दादाजान ने हैरत से लारेब को देखा। जावेर के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए तब्दील हुआ और उसे लारेब को ऐसी कातिलाना नजरों से घूरा कि अगर बस चलता तो उसे वहीं जिंदा जला देता। लारेब की जुबान में रात से ही खुजली हो रही थी और वो इस मौके को किसी सूरत हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जावेर ने गुस्से से मुट्ठियां भेजते उसे खामोश रहने का इशारा किया। क्या ये सब सच है जावेर? दादाजान की आवाज में हैरत की जगह एक गहरी खफकी और गुस्से ने ले ली थी। उन्हें शदीद धचका लगा था। जावेर ने लब भींच कर दादाजान को तसल्ली देनी चाहिए। दादा साहब, ये बकवास कर रही है, आप इस कार्टून की बातों पर ध्यान न दें। जावेर के अल्फाज अभी अधूरे ही थे कि लारेब ने तंजिया हंसते हंसते अपना मोबाइल उठाया और चंद सेकंड में कुछ निकाल कर मोबाइल सीधा दादाजान की आंखों के सामने कर दिया। सच देखते हैं तो देखिए दादाजान, और खुद फैसला करें कि कौन बकवास करे। लारेब ने जहरीले लहजे में कहा। मोबाइल की स्क्रीन पर जावेर की रात वाली तस्वीरें साफ नजर आ रही थी, जिनमें वो लेदर जैकेट पहने एक मुख्तसर लिबास वाली लड़की के साथ इंतहाई बेतकल्फी से डांस कर रहा था। क्लब की न्यून लाइट्स में उसका हंसता हुआ चेहरा बिल्कुल वाज़ह था। दादाजान के हाथ तस्वीरें देखकर सदमे और गुस्से से कांपने लगे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा तूफान उमड़ आया था जिससे हवेली की दीवारें भी लर्ज उठी। जावेर का सांस एक लम्हे के लिए अटक गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि लारेब रात के अंधेरे में उसका पीछा करते उस अंडरग्राउंड क्लब तक पहुंच जाएगा और उसकी तस्वीरें भी बना लेगा। दादाजान ने गुस्से से मोबाइल मेज पर पटका और जावेर को एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें शायद शदीद मायूसी और दुख था। मुझे तुमसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी जावेर नमान अल्वी। दादाजान की आवाज़ में दर्द भी था, गज़ब। तुमने मेरे भरोसे का यही सिला दिया। 2 दिन पहले तुमने इसीलिए लारेब से निकाह करने से इनकार किया था कि तुम इस तरह की गलाजत में गिरे हुए हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने घर के हलाल और पाकीज़ा रिश्तों को ठुकरा कर इस तरह हराम को मुंह लगाओगे। दादाजान के इन भारी अल्फाज ने जावेर के सर पर नदामत
اور غصے کا ایک ایسا پہاڑ گرا دیا تھا۔ لریب جو اب تک خاموش کھڑی تھی، اس نے موقع غنیمت جان کر زاویہ پر اپنے الزامات کی بارش شروع کر دی۔ دادا جان، آپ نے دیکھ لیا نا اس شخص کا اصل چہرہ؟ یہ مجھے جاہل کارٹون کہتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ میں اس کے ہائی کلاس سرکل کے قابل نہیں ہوں۔ اسے میری شکل سے کوفت ہوتی ہے، جبکہ اس کی اپنی اصلیت یہ ہے۔ خود راتوں کو چھپ کر کلبوں میں جاتا ہے، وہاں جا کر عیاشی کرتا ہے اور گندی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس بھی کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ تو میں خود بھی کبھی شادی نہ کروں، جسے اپنے کردار کا ہی کوئی ہوش نہیں لیا۔ لریب کے لفظوں میں اتنی کاٹ، اتنی نفرت تھی کہ زاویہ کی برداشت چباتے گئے۔ اسے اپنی کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلا اور کھڑا ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے اس کی سرخ ہو رہی تھی اور وہ لریب کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مگر دادا جان کی گرجدار آواز نے اس کے قدم وہیں روک دی۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں۔ دادا جان نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ آج شام کو ہی لریب سے تمہارا نکاح ہوگا زاویہ، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دادا جان کا حتمی اور غضبناک فیصلہ سن کر لریب کا اپنا سانس گلے میں اٹک گیا۔ وہ تو صرف زاویہ کی اصلیت سب کے سامنے لانا چاہتی تھی، اسے دادا جان کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، مگر یہ بازو تو الٹ گئی تھی۔ زاویہ نے بے یقینی سے دادا جان کو دیکھا۔ دادا جان، آپ اس لڑکی کی ان فضول تصویروں کی بنیاد پر میری پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ زاویہ نے انتہائی تلخ اور اونچی آواز میں احتجاج کیا۔ وہ میری جاسوسی کر رہی تھی اور یہ تصویریں آدھا سچ ہیں۔ میں کوئی نکاح نہیں کروں گا اس لڑکی سے۔ دادا جان نے زاویہ کو گھور کر دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئی۔ تم نے حرام محفلوں میں جا کر اس خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہے۔ اب اگر تم اس خاندان کا حصہ رہنا چاہتے ہو اور اپنے دادا کی ناراضگی اور بددعا سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں چپ چاپ میری بات ماننی ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہوگا، اور آج شام کو ہر صورت میں یہ نکاح ہوگا۔ دادا جان کے لہجے میں ایسی سختی اور ایسا روب تھا جس کے آگے زاویہ آج تک نہیں بول سکا تھا۔ وہ اپنی دادا جان کی بے حد عزت کرتا تھا اور ان کی ناراضگی کسی تو مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے اپنے دانتوں کو سختی سے بینچا اور ایک انتہائی قاتلانہ نظر لریب پر ڈالی، جو خود اس وقت شدید صدمے کی حالت میں بت بنی کھڑی تھی۔ زاویہ نے بنا کوئی مزید بات کیے وہاں سے مڑ کر طوفانی قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ لریب کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو بدلہ لینے آئی تھی اور خود ہی ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ زاویہ اپنے کمرے میں پہنچ کر شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی جاسوسی کرتے کب تک پہنچ گئی تھی؟ زاویہ کو اپنے آپ پر اور لریب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ دادا جان کو سچائی نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ بہت کچھ خطرے میں پڑ سکتا۔ ابھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے والد نعمان الوی چہرے پر ایک شرارتی اور طنزیہ مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئے۔ زاویہ نے انہیں دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر رخ موڑ لیا۔ نعمان الوی نے آ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی اور مسکراتے ہوئے بولے، کیا بات ہے برخوردار، تم تو کل تک اس نکاح سے صاف انکاری تھے، نہ کرتے اقرار ہم کر بیٹھے۔ گنگناتے ہوئے نعمان الوی نے زاویہ کو چھیڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دادا جان کے فیصلے کے آگے زاویہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ زاویہ نے انہیں پلٹ کر دیکھا، انتہائی پیاری مگر جلی کٹی نظر سے انہیں توڑا۔ ڈیڈ، کیا آپ بھی میری پوری زندگی ایک مذاق بن گئی اور آپ؟ زاویہ کے لہجے میں چڑچڑاہٹ اور بے بسی صاف ظاہر تھی۔ نعمان الوی نے ہنستے ہوئے اس کا کندھا دبایا۔ بیٹا جان، دادا جان کے فیصلوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ویسے بھی تم نے جو کل رات گل کھلایا اس کے بعد تو تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش بچتی بھی نہیں ہے۔ چلو اب چپ چاپ دلہا بننے کی تیاری کرو، کیونکہ شام تک تمہارے نکاح کا سارا بندوبست ہو جائے گا میرے شہزادے۔ نعمان الوی کی باتوں نے زاویہ کے غصے میں مزید اضافہ کر دیا تھا، مگر وہ خاموشی سے ہونٹ بھینچ کر آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ نکاح کے بعد وہ اس لریب نامی آفت کو ایسا سیدھا کرے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اس نے زاویہ الوی سے پنگا لے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اور دوسری طرف لریب اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھی زار ہو کے تار ہو رہی تھی۔ یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، اور دادا جان نے اسے زاویہ کے گلے میں ہی باندھنے کا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسے غصے سے اپنا دوپٹہ دور پھینکا اور تکیے میں منہ دے کر سسکیاں لینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور طاہلی نرم قدموں سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کا عروسی جوڑا تھا۔
लारेब उन्हें देखते हुए उठ खड़ी हुई और तेजी से उनके पास जाकर बोली, ताइमी, मैंने ये निकाह नहीं करना। मैं इस मुनाफिक और मगरूर इंसान पर कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ दादा जान को उसकी हकीकत बताना चाहती थी। मुझे नहीं रहना जावेर के साथ। लारेब की आवाज़ में बेबसी और सिद्ध। बेगम नाला ने बहुत मोहब्बत और शफकत से जोड़ा बेड पर रखा और लारेब को अपने गले से लगा लिया। हले मेरी बच्ची, तुम क्यों इतनी जिद कर रही हो? सावेर दिल का बुरा नहीं हो, थोड़ा गुस्से वाला फमोश जरूर है, मगर वो तुम्हारी बहुत हिफाजत करेगा। बेगम नाला ने उसे प्यार से सोफे पर बिठाया और उसके आंसू साफ किए। तुम इस घर की रौनक हो और दादा जान ने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही फैसला किया। वकास तुम्हें दुबई ले जाकर कहीं अच्छी किसी अजनबी के पल्ले बांध देगा, तो क्या तुम वहाँ खुश रह पाओगे? चाहे तुम यहाँ तो हमारी आंखों के सामने रहोगी ना। सावर तुम्हारा अपना है, तुम इस घर की मालकिन बनकर रहोगी। ताहिमी ने उसे बातों ही बातों में बहुत प्यार से सब समझा दिया था। लारीब सिसकियाँ लेती रही, मगर ताइमी की नरम बातों और जावेर के साथ अपने बचपन के पोशीदा एहसासात ने उसे किसी कुछ हद तक खामोश कर दिया था। ताइमी ने उसके गाल को चूमा, मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से ये आंसू साफ करो और ये सुर्ख जोड़ा पहन लो। आज मेरी बेटी इस हवेली की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनेगी और जावेर भी तुम्हें देखकर दंग रह जाएगा। लारीब को ताइमी की मोहब्बत और शफकत के आगे हार माननी पड़ी। उससे बहुत जल्द दिल के साथ वो सुर्ख अरूसी जोड़ा जेबतन कर लिया। वो रो रो कर और भी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। कुछ ही देर में बेगम नायला उसे मुकम्मल दुल्हन के रूप में सजा कर हवेली के बड़े डाइनिंग रूम में ले आई, जहाँ मेहमान और दादा जान पहले से मौजूद थे। ड्राइंग रूम में फूलों की भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। दादा जान इंतहाई पुरवकार अंदाज में सोफे पर तशरीफ फरमा थे और उनके चेहरे पर एक अजीब से तमानियत भरा सुकून था, जैसे उन्होंने अपने कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। जावेर अपने स्याह लिबास की जगह एक इंतहाई नफीस और कीमती ऑफ वाइट शलवार कमीज और ऊपर स्याह वास्केट पहने बैठा था। उसका चेहरा इंतहाई स्पार्ट और सर्द था, मगर उसकी आंखों में एक छुपा हुआ तूफान था। लारेब को सुर्ख जोड़े में सर झुकाए अंदर आते देख एक लम्हे के लिए जावेर की नजरें उस पर ठहर सी गई थी। वो वाकई एक बार भी डोल की तरह ही लग रही थी, मगर जावेर ने फौरन अपनी नजरें हटा ली और अपने जबड़ों को सख्ती से भींच लिया। मौलवी साहब के आते ही निकाह की तकरीब का बाकायदा आगाज हो गया। चारों तरफ एक गहरी पुरसुकून खामोशी छा गई। मौलवी साहब ने खुतबाए निकाह पढ़ाया, फिर लारेब की तरफ मुतवज्जा हुए। लारेब वकास, क्या आपको जावेर नमान अलवी के साथ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पर लारेब का दिल थक से रह गया। उसने कांपते हुए लबों को दांतों तले दबाया और ताइमी के हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। ताइमी ने उसे प्यार से थपकी दी। लारेब ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को बामुश्किल रोके हुए इंतहाई दबी और कांपती आवाज़ में 3 बार कबूल है कह दिया। कमरे में बैठी औरतों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मौलवी साहब जावेर की तरफ मुतवज्जा हुए। जावेर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो निकाह के लिए दिल से बिल्कुल राजी नहीं था। उसका सारा वजूद उस वक्त शदीद गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे सामने बैठी सुर्ख जोड़े में सिमटी हुई लारेब को एक इंतहाई सर्द और खतरनाक नजर से देखा। लारेब ने जो खेल उसके साथ खेला था और जिस तरह उसे दादा जान के सामने ब्लैकमेल करके बेबस किया था, वो इसकी सजा लारेब को हर हाल में देना चाहता था। उसे अपने दांत पीसे और दादा जान की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जावेर की भारी और सर्द आवाज़ पूरे ड्राइंग रूम में गूंजी और इसी के साथ लारेब और जावेर एक ऐसे रिश्ते में बन गए। जावेर ने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि अब वो लारेब को बताएगा कि उससे टकराने का असल अंजाम क्या होता है। उसकी सारी शरारतों तस्वीरों वाले ड्रामे को अब निकाह के बाद ऐसा सीधा करेगा कि लारेब अरवी को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वो सब लोग खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर उन दोनों के दिलों में एक मीठी सी जंग जारी थी। रात का पिछला पहर था और जावेर का वसी और इस कमरा आज सुर्ख गुलाबों और मोतिया की खुशबूदार लड़ियों से महक रहा था। लारेब सुर्ख और सुनहरी काम वाले भारी अरूसी जोड़े में सिमटी हुई बेड के ऐन दरमियान बैठी हुई थी और उसका दिल सीने में किसी खौफजदा परिंदे की तरह बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। उसने अपनी मेहंदी लगे कांपते हाथों से अपने चेहरे पर गिरा हुआ सुर्ख घूंघट मजीद नीचे कर लिया ताकि
اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور آنکھوں میں موجود خوف نظر نہ آ سکے۔ وہ زاویہ کو بے نقاب کرنے چلی تھی، مگر قدرت نے کیسا کھیل کھیلا تھا کہ آج وہ خود اسی شخص کے نام کی مہر بن کر اس کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ زاویہ کے غصے اور اس کی سرد مہری سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس جاسوسی اور بلیک میلنگ کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسے تھوڑی سی خوفزدہ تھی۔ دروازے کا ہینڈل گھومنے کی ہلکی سی آواز پر لاریب کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑی اور وہ اس کے سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گئی۔ دروازہ کھلا اور زاویہ فون پر کسی سے انتہائی سنجیدہ اور دبی ہوئی آواز میں بات کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ زاویہ نے معنی خیز الفاظ ادا کیے اور کال کاٹ کر فون اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر سمٹی ہوئی اس نازک سی لڑکی پر پڑی جو اس وقت خوف سے لرز رہی تھی۔ زاویہ کے چہرے پر ایک سرد اور خطرناک سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے چل کر دروازہ اندر سے لاک کیا اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر انتہائی پرسکون اور روبدار قدموں سے چلتا بیڈ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف لاریب کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ زاویہ نے جھک کر ایک ہی جھٹکے میں اس کا سرخ گھونگھٹ پیچھے الٹ دیا اور لاریب کی خوف اور غصے سے بھری بھری آنکھیں زاویہ کی سرد اور گہری آنکھوں سے ٹکرائی۔ تو مسز لاریب زاویہ الوی، زاویہ کی بھاری اور طنزی آواز کمرے کے پرسکون ماحول میں گونجی۔ اس نے لاریب کے نام کے ساتھ اپنا نام اتنے غرور اور حق سے جوڑا تھا کہ لاریب کے اندر ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھ سے شادی کرنے کا بہت شوق تھا نا تمہیں، تو تم نے مجھے پھنسانے کے لیے اتنی بڑی چال چلی۔ زاویہ نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کرتے ہوئے کہا۔ لاریب نے اپنے اندر کی ساری ہمت اور بغاوت کو مجتمع کیا اور زاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تلخ لہجے میں بولی، یہ کوئی چال نہیں تھی مسٹر زاویہ الوی، بلکہ ایک حقیقت تھی اور میں نے صرف تمہارا کچا چھٹا دادا جان کے سامنے کھولا ہے۔ تم ان بیہودہ لڑکیوں کے ساتھ کلب میں جو گل کھلا رہے تھے نا، وہ میری چال تھی۔ لاریب کی زبان پر اب بھی وہی تیزی اور کڑواہٹ تھی۔ وہ کسی بھی صورت اس شخص کو کے سامنے ہار نہیں ماننا چاہتی تھی جو اسے اپنے سامنے ہمیشہ حقیر سمجھتا تھا۔ لاریب کی یہ بے باک باتیں سنتے زاویہ کے اندر کا مردانہ غرور جاگ اٹھا۔ اسے ایک جھٹکے سے لاریب کو اندر بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگا لیا۔ لاریب کا سانس اس اچانک قربت پر جسے سینے میں جم کر آ گیا۔ زاویہ کا مضبوط اور گرم وجود اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی تیز دھڑکنیں بھی سن سکتی تھی۔ زاویہ نے اپنا چہرہ لاریب کے کان کے بالکل قریب کیا اور انتہائی دل فریب مگر خطرناک سرگوشی میں بولا، جب تک پوری سچائی کا علم نہ ہو راز افشا نہیں کرتے جانے من۔ زاویہ کے منہ سے اپنے لیے جانے من کا لفظ سن کر لاریب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس کی مضبوط بازوؤں کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو زاویہ، تم جھوٹے ہو، وہ سسکتے ہو بولی، مگر زاویہ کی گرفت اس کی نازک کمر پر مزید سخت ہو گئی۔ زاویہ کوئی عام مرد نہیں تھا، وہ ایک اصول پسند اور باقاعدہ باوقار شخص تھا جس نے نکاح کے اس پاکیزہ رشتے کو دل سے قبول کیا تھا۔ بے شک یہ رشتہ ایک ضد اور انتقام کی بنیاد پر جڑا تھا، مگر زاویہ اپنی اس پہلی رات کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لاریب کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ لاریب کی سسکیاں، اس کی مزاحمت زاویہ کے جنون کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ زاویہ نے اس کی آنسو سے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ لاریب کے پورے وجود میں ایک بجلی سی کون گئی۔ اس نے بے اختیار زاویہ کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ زاویہ کے لمس میں ایک عجیب سا حق تھا اور ایک ایسی شدت تھی جس نے لاریب کے اندر کی ساری نفرت غصے کو پگھلا کر راکھ کر دیا تھا۔ نکاح میں طاقت ہی ایسی ہوتی ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے اس نئے اور انوکھے رشتے کی گواہ بن رہی تھی اور زاویہ نے لاریب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس کی بھاری زیورات کو انتہائی نرمی سے اتارنا شروع کیا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک ایسا دیوانہ پر اور محبت چھپی تھی جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ لاریب نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی اور اس کے لب مسلسل کانپ رہے تھے، مگر زاویہ نے بہت جنون اور دیوانگی سے اس رات اپنا حق وصول کیا اور لاریب کو مکمل طور پر اپنے نام کی مہر پہنا دی۔ نفرت اور بدلے کی آگ میں شروع ہونے والی وہ رات
محبت اور جذبات کے ایک ایسے خوبصورت سمندر میں ڈوب گئی تھی جس کا تصور ہم دونوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا۔ صبح کی روشن اور سنہری کرنیں کمرے میں دبے پاؤں اندر آ رہی تھی جب لاریب کی آنکھ کھلی اور اس کا سارا وجود ایک عجیب سی تھکن اور درد میں مبتلا تھا۔ اسے بمشکل کروٹ لی۔ اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے زاویار پر پڑی۔ وہ شاور لے کر تر و تازہ سا ہو چکا تھا اور سفید رنگ کی شرٹ پہنے انتہائی پرکشش اور باروب لگ رہا تھا۔ وہ آئینے میں دیکھتے اپنے گیلے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ لاریب کو رات کے لمحات یاد آئے تو اس کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ اسے جلدی سے کمبل اپنے چہرے تک کھینچ لیا۔ زاویر نے آئینے میں اس کا عکس دیکھ لیا تھا۔ وہ پلٹا اور انتہائی پرسکون اور تنزیہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اب یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو۔ میں نے رات کو تمہارے سارے شوق بخوبی پورے کر دیے ہیں۔ زاویر نے اپنی شرٹ کے کف کو بند کرتے انتہائی کاٹ دار اور تنزیہ لہجے میں کہا۔ لاریب کے اندر جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ اسے ایک جھٹکے سے کمبل نیچے کیا اور غصے سے تڑپ کر بولی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم جیسے اتنے بڑے انکل سے شادی کرنے کا۔ یہ سب دادا جان کی زبردستی تھی۔ زاویر نے لاریب کے منہ سے انکل کا لفظ سنا تو اس کے قدم وہی رک گئے۔ اس سے مڑ کر لاریب کو ایک انتہائی گہری اور خطرناک نظروں سے دیکھا اور ایک ہی جسارت میں اسے بیڈ کے قریب آ کر لاریب کے اوپر جھک گیا۔ اس کی مضبوط باہیں لاریب کے دونوں اطراف میں تھی اور اس کا چہرہ لاریب کے چہرے کے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ لاریب کی سانسیں ایک پل میں بے ترتیب ہونے لگی اور اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکائی۔ واہ کیا زبان ہے! زاویر نے انتہائی دل فریب اور شرارتی لہجے میں سرگوشی کی۔ ویسے آپس کی بات ہے مسز زاویر، تم زبان کی بھلے کتنی ہی کڑوی اور تیز ہو لیکن… زاویر نے رک کر ایک انتہائی گہری اور مائلی خیز نظر لاریب کے سراپے پر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، باقی ہر جگہ سے تم حد درجہ میٹھی اور نشیلی ہو جانے من۔ زاویر کی اس بے باک بات پر لاریب کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے شرم سے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ زاویر کے سینے سے ایک گہری اور دلکش ہنسی نکلی جو کہ لاریب نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ زاویر نے جھک کر اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر اپنے لب رکھے اور ایک بم پھوڑا۔ لگتا ہے رات کو میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے جو تم ابھی تک اتنی باتیں کر رہی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، آج وہ کمی بھی پوری کر دوں گا اور کل صبح تم مجھے خود بتانا کہ میں انکل ہوں یا کیا۔ زاویر کی اس دھمکی امیز بات نے لاریب کے اندر ایک سنسنی سی دھڑا دی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا اور لاریب اپنا چہرہ چھپائے اس کے دلکش اور شرارتی انداز کے بارے میں سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ شخص جتنا سخت اور مغرور نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی محبت کرنے والا اور دیوانہ تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی کا وسیع اور سبز لان برقی کمکموں اور رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ آج زاویہ نعمان الوی کا ولیمہ تھا اور شہر کی ہر بڑی جانی مانی شخصیت، بزنس آئیکن اور سیاسی رہنما اس شاندار تقریب میں موجود ہے۔ دادا جان اور نعمان الوی مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے اور حویلی کا کونا کونا پھولوں کی خوشبو اور کہکوں سے گونج رہا تھا۔ لاریب کے کمرے میں بیوٹی پارلر والی لڑکیوں سے تیار کرنے میں مصروف تھی اور جب وہ مکمل طور پر تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے خود بھی اپنے عکس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے اور سلور رنگ کا انتہائی قیمتی اور باری لہنگا پہن رکھا تھا جس پر ہیرو کا نفیس کام چمک رہا تھا۔ اس کے بال ایک خوبصورت جوڑے میں بندھے تھے اور چہرے کا ہلکا اور دلکش میک اپ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ واقعی کسی باربی ڈول کی طرح لگ رہی تھی جس پر سے نظریں ہٹانا ناممکن ہو رہا تھا۔ تائمی نے آ کر اس کی نظر اتاری اور اسے پیار سے گلے لگا کر دعائیں دی۔ زاویر ڈرائنگ روم میں اپنے دوستوں اور بزنس پارٹنرز کے درمیان کھڑا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا انتہائی شاندار 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت کا روب اور کشش آج عروج پر تھی۔ تبھی اس کی نظر دروازے پر پڑی جہاں سے لاریب تائمی کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ زاویر کی باتیں وہیں رک گئی اور اس کی نظریں لاریب کے سراپے پر جم کر آ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں لینا بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنا سارا دل کارٹون اور آفت کہتا تھا آج وہ کسی کور کی طرح اس کے سامنے چل کر آ رہی تھی۔ زاویر کی دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئی تھی مگر اس نے اس دیوانگی اور حیرانی کو
انتہائی مہارت اور اپنے مخصوص پروقار خول کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ آگے بڑھا اور سب مہمانوں کے سامنے لاریب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ لاریب کو اس کے ہاتھ کی گرمی اور قربت نے ایک عجیب سا سکون اور تحفظ کا احساس بخشا تھا۔ تقریب میں موجود ہر شخص زاویہ کی دلہن کی خوبصورتی اور معصومیت کی تعریف کر رہا تھا۔ زاویہ کے ہائی کلاس سرکل کے مغرور اور ایریٹ دوست لاریب کو دیکھ کر داد دیے بنا نہ رہ سکے تھے۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ زاویہ نے اپنے لیے ایک انتہائی خوبصورت اور بہترین جیون ساتھی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تمام تعریفیں سن کر زاویہ کے دل میں ایک عجیب سا غرور اور خوشی اتر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا بھی رہا تھا کہ شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا سا کارٹون بیاہ لائے ہو۔ اس کے خدشات کتنے غلط تھے، وہ دادا کا فیصلہ کتنا خوبصورت۔ وہ ایک مکمل اور پرکشش عورت کے روپ میں اس کی شانہ بے شانہ کھڑی تھی۔ فوٹوگرافر ان کے سامنے کھڑا کلک پہ کلک کر رہا تھا۔ زاویہ نے لاریب کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قدرے قریب کیا اور لاریب کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب دھڑکنوں کا شکار ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے اتنے مکمل اور خوبصورت لگ رہے تھے کہ دیکھنے والوں کی نظریں ان پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کمرے کی چمکتی ہوئی فلش کے سامنے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کھڑے تھے اور ان کی خاموش نظریں ایک دوسرے سے وہ باتیں کر رہی تھی جو زبان سے کہنا ممکن نہیں تھا۔ ماحول میں ایک انتہائی پرسکون اور محبت بھری فضا قائم تھی اور وہ دونوں اپنی اس نئی اور دلکش زندگی کے رنگوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کی خوشگوار چمگوئیاں اور ہلکی موسیقی فضا میں ایک سحر طاری کیے ہوئے تھی، مگر اچانک حویلی کے مرکزی دروازے پر ہونے والی ایک شدید شور و غل اور ہنگامے نے اس پرسکون ماحول کو ایک ہی لمحے میں تہز نہز کر دیا۔ سب مہمانوں کی نظریں بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھی جہاں لاریب کا باپ وقاص اپنی دوسری انتہائی کم عمر نظر آنے والی بیوی اور اس کی اتھیر عمر بھائی جمال کے ہمراہ انتہائی غصے اور رونیت سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وقاص کے چہرے پر ایک عجیب سی ڈٹائی اور غصہ تھا اور وہ سیدھا دادا جان اور زاویہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لاریب کے دل کی دھڑکنیں اپنے باپ کو اتنے سالوں بعد اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اسے گھبرا کر زاویہ کے بازو کو تھام لیا۔ زاویہ نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو محسوس کیا اور اپنی گرفت اس کے ہاتھوں سے مضبوط کرتے اسے اپنے قدرے پیچھے کر دیا۔ زاویہ کی آنکھوں میں ایک خطرناک اور سرد چمک ابھر آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص یہاں صرف تماشا لگانے آیا ہے۔ یہ کیا بےہودہ مذاق ہے اور تماشا لگا رکھا ہے آپ سب نے حویلی میں؟ وقاص کی کرخت اور اونچی آواز پورے لان میں گونجی جس نے موسیقی کی مدھم دھن کو دبا دیا۔ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہو۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس طرح میری پیٹھ پیچھے میری بیٹی کو سودا کر دیں گے اور میں خاموش تماشا ہی بنا بیٹھا رہوں گا؟ اس کا باپ میں ہوں، ابھی زندہ ہوں میں، اس کا سرپرست۔ وقاص کے ان زہریلے الفاظ پر دادا جان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری اور ان کی گرجدار آواز نے وقاص کے قدم وہیں روک دیے۔ تم کس منہ سے خود اس کو اس بچی کا سرپرست اور باپ کہہ رہے ہو وقاص؟ دادا جان کی آواز میں ایک شدید دکھ اور نفرت چھپی تھی۔ پورے 19 سال گزر گئے، تم نے ایک بار بھی پلٹ کر یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ معصوم بچی کس حال میں جی رہی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اور آج جب ہم نے اسے ایک محفوظ اور عزت دار رشتے میں باندھ دیا ہے تو تمہیں اچانک اپنی محبت یاد آ گئی۔ تم یہاں سے اسی وقت دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نعمان الوی بھی دادا جان کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں وقاص کو خبردار کیا کہ اس شادی میں کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ وقاص کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے انتہائی ڈٹائی سے لاریب کی طرف دیکھا جو کہ زاویات کے مضبوط وجود کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ وقاص نے ایک قدم آگے بڑھا کر لاریب کا بازو پکڑنا چاہا۔ بیٹی ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہارا ولی ہوں اور میرے دستخط میری اجازت کے بغیر یہ نکاح شرعاً اور قانوناً بالکل باطل ہے۔ تم اس نکاح کو ابھی اسی وقت ختم کرو۔ وقاص کا ہاتھ لاریب تک پہنچنے ہی والا تھا کہ زاویہ نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر وقاص کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ وقاص لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے گرا۔ زاویہ کی آنکھوں میں اس وقت موت کا سا سناٹا تھا اور اس کا چہرہ غضب سے تن چکا تھا۔ مسٹر وقاص، آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت زاویہ الوی کی حدود میں کھڑے ہیں اور یہ لڑکی اب صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ میری منکوہ ہے۔
जावेर का लहजा इंतहाई सर्द और काटदार था। खबरदार, जो मेरी बीवी की तरफ एक कदम भी बढ़ाने की या उसे छूने की कोशिश की, वरना मैं वो कदम काट कर रख देने का हुनर बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जावेर के इस पुरवकार और जहरीले अंदाज ने वक्कास के अंदर एक झहझरी सी पैदा कर दी, मगर वो अपनी हठधर्मी पर कायम रहा। वक्कास ने खफत मिटाते अपने पीछे खड़े जमाल को आगे खींचा, जो लारेब से उम्र में कहीं ज्यादा बड़ा था और जिसके सर के बाल आधे से ज्यादा उड़ चुके थे। उसने एक इंतहाई चमकदार और बेहुदा सा सूट पहन रखा था और वो अपने पीले दांत निकाल कर लारेब की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। अरे बेटा, तुम इन लोगों के दबाव में मत आओ। मैं तुम्हारा सगा बाप हूं और मैं तुम्हारे लिए जमाल जैसा हीरे जैसा लड़का लेकर आ, जो दुबई का एक बहुत माना हुआ और अमीर बिजनेसमैन है। अकाश ने इंतहाई अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों से लारेब को शीशे में उतारने की कोशिश की। तुम बस एक बार इस जबरदस्ती के रिश्ते से इनकार कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाऊंगा और तुम्हें वहां मलका बनकर तुम राज करोगे। जमाल बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है। लारे में जमाल की उस अजीबो गरीब और मजाक खेज शक्ल को देखा। उसके मुंह से बेसाख्ता और शदीद हैरत के मारे निकल गया, ये लड़का है? कौन से जाविये से? लारेब की इस अचानक को काटदार बात पर पूरे मजमे में एक सुनाटा छा गया और फिर पंडाल में मौजूद कई लोगों की दबी दबी हंसी छूट गई। जावियर, जो अब तक गुस्से में मुट्ठियां बींचे खड़ा था, उसके लोगों पर लारेब का ये जुमला और तबसरा सुनकर एक इंतहाई दिलफरेब और मसहूर कर मुस्कुराहट उभर आई। उसने गहरी नजर लारेब पर डाली, जब जावियार के पीछे से निकल कर बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। जावेर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि वो सामने खड़ी लड़की कोई आम या डरपोक सी लड़की उसको समझता था, मगर ये तो पूरी की पूरी एक तोप थी, जो अकेले ही उन सबके परखचे उड़ाने की सलाहियत रखती थी। जावेर ने जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानता था कि लारेब आज अपने इस खुदगर्ज बाप को खुद जवाब दे और अपने अंदर का सारा गुबार निकाल दे। लारेब की आंखों में अब कोई आंसू या खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी तल्खी और ऐसा गुरूर था जिसने वक्कास को अंदर तक हिला कर रख दिया था। लारेब ने अपनी ठोड़ी को फखर से बुलंद किया और वक्कास की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई दो टोक और काटदार लहजे में बोलना शुरू किया। आप किस हद और किस रिश्ते की बात कर रहे हैं मिस्टर वक्कास? लारेब की आवाज में इतना दर्द, इतनी काट थी कि हवेली का हर शख्स दम साधे उसे सुन रहा था। जब मुझे एक बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखना था और जब मुझे रातों को डर लगता था, तब आप दुबई की रंगीना में किसी और के साथ अपनी नई दुनिया बसा रहे थे। जब मैं रोती थी तो मेरे आंसू साफ करने वाले दादा जान थे। आपने आपने तो कभी पलट कर ये तक नहीं पूछा कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। आपसे तो मेरा अब बेटी का रिश्ता कभी बना ही नहीं, तो इस बुढ़े और उधेर उम्र बाबे से मेरा क्या रिश्ता बनेगा जो आप मेरे लिए मुंह उठाकर ले आए? लारेब के उन खड़े और सच्चे अल्फाजों ने वक्कास के 14 तब रोशन कर दिए। उसकी बीवी और जमाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। लारेब ने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया और इंतहाई धड़ल्ले और सावियार के मजबूत और गर्म हाथ अपने दोनों नाजुक हाथों में थाम लिए। आपको शायद बहुत बड़ी गलत फहमी हुई वक्कास साहब, मेरी शादी हो चुकी है। मैं पूरे होश व हवास में मिसेस जावियार अलवी बन चुकी हूँ। लारेब ने जावियार की तरफ देखकर एक फखरिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आप जैसे खुदगर्ज और मतलब प्रस्त इंसान के लिए मैं अपना हीरे जैसा शौहर नहीं छोड़ सकती, जिसने मुझे वो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो आप मुझे 19 सालों में ना दे सके। ये निकाह 100% जायज़ है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मेरे असल वली मेरे दादा जान है, जिन्होंने मुझे पाला है। आप जैसे नाम नहाद बाप का मुझे पर अब कोई हक नहीं है। लारेब की इस जुर्रतमंदाना और क्लासिक गुफ्तगू ने वक्कास की रही सही इज्जत को भी खाक में मिला दिया था। वो बेबसी और जिल्लत के मारे जमाल की तरफ देखने लगा। वक्कास भाई, इस लड़की ने ये क्या जवाब दिया है? जमाल ने इंतहाई खफत और शर्मिंदगी से अपना सर खुजाते मनमनाती हुई आवाज में कहा, बरखुरदार, जवाब तो मिल गया है और वो भी पूरे नोट्स के साथ। दादाजान तो अब तक फखर से अपनी पोती को देख रहे थे। उन्होंने हंसकर जमाल की बात काटी और इंतहाई तंजिया अंदाज में बोले, तुम्हें तो बिना नोट्स के ही जवाब मिल गया है ना वक्कास? अब इससे पहले कि मेरा पोता तुम सबको उठाकर बाहर सड़क पर फेंके, तुम खुद ही यहाँ से दफा हो जाओ। वो देखो, दरवाजा उस तरफ है। दादाजान की इस आखिरी वार ने वक्कास और उसके टोले को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई समेत उसी वक्त हवेली से निकल गए।
जबकि पूरे लॉन में लाराब की उस बहादुरी और जावियार की उस पुरवकार अंदाज पर तालियां गूंज उठी। लारेब का सीना अब भी गुस्से और जज्बात की शिद्दत से तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे जावियार का हाथ सख्ती से थामे रखा और मेहमानों की नजरों से बचती तेज कदमों से हवेली के अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जावियार भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक इंतहाई दिलफरेब और शरारती सी मुस्कुराहट थी। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा लॉक किया और लारेब को, जो कि अभी तक गुस्से से हाँफ रही थी, इंतहाई नरमी से अपनी तरफ खींच लिया। लारेब का अरूसी जोड़ा जावियार की कीमती सूट से टकराया। तुम तो वाकई बहुत बड़ी कार्टून हो लारेब। जावियार की भारी और दिलकश आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंजी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा नशा और बेपनाह मोहब्बत थी। मैं तो तुम्हें यूं ही एक मासूम और बेवकूफ़ सी लड़की समझता था, मगर तुमने तो आज अपनी इस नाम नहाद बाप और इसके साले की जो इज्जत अफजाई की है ना, मज़ा आ गया। वाह, मैं बिल्कुल सच्चा था, तुम एक आफत हो। जावेर ने लारेब की नाक को हल्का सा छेड़ते हुए कहा। लारेब ने गुस्से से जावेर को बुरा और अपने दोनों हाथ उसके मजबूत सीने पर रखकर पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। जावेर की गिरफ्त उसकी नाजुक कमर पर फौलाद की तरह सख्त थी। उसे खुद से ज़रा भी दूर करने के लिए राजी नहीं था। लारेब ने मसनूई गुस्से से अपनी आंखें दबा ली, इंतहाई मासूमियत से उसे धमकी दी। देखो मिस्टर जावेर, अगर तुमने मुझे कार्टून कहा तो मैं सीधा जाकर दादा जान और तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे इन हाई क्लास दोस्तों को बता देना है कि उनका ये पर्वकार और इंतहाई संजीदा बिजनेसमैन रातों को छुप कर क्या करता फिरता है। लारेब की जुबान पर अब कैंची की तरह चल रही थी। तुम ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम एक अंडरकवर आर्मी ऑफिसर हो और वो रात क्लब में तुम किसी लड़की के साथ अयाशी नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैं सब जानती हूँ। लारेब के ये चौंका देने वाले अल्फाज अभी अधूरे ही थे कि जावियार की आंखों में एक शदीद हैरत और दीवानगी उभरी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि छोटी सी लड़की उसका इतना बड़ा राज जान चुकी है। उसे लारेब की बात मुकम्मल होने से पहले अपने गर्म और तपते हुए लब लारेब के कांपते होठों पर रख दिए और उसके बाकी के अल्फाज और सारी धमकियां अपने अंदर चुन ली। लारेब के पूरे वजूद में एक सनसनाहट सी दौड़ गई थी और उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। जावेर की इस इंतहाई जज्बाती और दीवाना वार लम्स ने लारेब के अंदर की सारी मज़ाहमत को पिघला कर रख दिया था। कुछ देर की उस मदहोशी के बाद जावेर ने उसे खुद से थोड़ा सा दूर किया, उसकी आंखों में गहराई से देखते एक इंतहाई मशहूर कन सरगोशी की। तुम बीवी हो एक सच्चे मुहिब वतन की, इसलिए मेरे इस राज को अब जिंदगी भर राज ही रखना जाने मन। जावेर की इस मोहब्बत भरी सरगोशी पर लारेब का चेहरा शर्म और हया से सुर्ख गुलाब की तरह दहक उठा। उसे जावियर के उस मुस्कुराते और दीवाने चेहरे को देखा जिसे वो बचपन से उलझती आई थी। आज वो शख्स मुकम्मल तौर पर उसका हो चुका था। लारेब के लबों पर एक इंतहाई खूबसूरत और शर्मीली सी मुस्कुराहट उभरी और वो मुस्कुराते अपना चेहरा उसके चौड़े और मजबूत सीने में छुपा गई थी। ये रात बिलाखिर दिलों की एक ऐसी हसीन जीत में बदल चुकी थी जहाँ जावियर अलवी की हर धड़कन और हर सांस सिर्फ एक ही जज्बे की कैदी बन चुकी थी, और वह सच्चा और लाजवाल जज्बा था इश्क़ लारेब, जिसने उसकी उलझी हुई तकदीरों को यकजा करके उस खूबसूरत दास्तान को हमेशा के लिए मोहब्बत के रंगों में अमर कर दिया था।